رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا اور بہت بڑا قحط پڑا. آپ ایک جانور پر سوار ہوئے, اس نے راستے میں لید کیا, اس کی لید میں جو کے دانے نظر آئے. غور سے سنیے گا. حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے, اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لیں, ان کی غربت, ان کے فاقے, ان کا قحط ختم نہ ہو جائے. اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا, حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا. قحط کے زمانے میں امت کا یہ درد, عالم کا یہ درد. اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا. اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے. سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا, پر میں 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے, تو پھل کھا رہا ہے, امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے. اور آپ نے گھی اور روغن, مکھن, بلائی, یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے, اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا. کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچھ کھائیں, لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تمنگی عام نہ ہو جائے. اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا. پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے, جانور ختم ہو گئے, پانی نہ رہا, سبزہ نہ رہا, ہر چیز ختم ہو گئی, تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی. اے اللہ, پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں, اور تو ہم پر بارش فرما. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی. ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے. حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں, میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اے عمر, میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں, لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا, یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ میں کل رات کو. پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا اے لوگوں, تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا, بالکل سچ فرمایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے. چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی. اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر میں سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی, اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا
اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور ان کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری بات سچی ہے تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دو یتیم لڑکے، سورۃ کہف کی آیت، جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کا نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا، اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کوئی روحانی راز ان تک پہنچا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کام کی ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، اور یہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے اور مجرب آزمودہ عمل ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ میری، آپ دعا فرما دیں اللہ میری بینائی بحال فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس پہ اجر ہو، کہنے لگے حضور تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر تو دعا کیا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت۔ یہ دعا آپ کو انشاءاللہ ابھی ساتھ لکھی ہوئی مل جائے گی، یہ دعا یہ ہمارے اپنی میں اس کے سوشل میڈیا میں پہلے بھی موجود ہے، اس کے کمالات۔ تو فرمایا یہ پڑھ، اور اس نے یہ پڑھی اور اس کے پڑھتے ہی اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، سال ہر سال ہو گئے، سبحان اللہ کیا مد میں برکت ہے، گھونٹ گھونٹ میں نور ہے، اور کیا سا میں نور ہے۔ اللہ پاک یہ برکتوں والی نعمتیں وہ ساری امت کو عطا فرمائے، امت کے ہر طبقے کو عطا فرمائے۔ اچھا اس دعا کو میں نے نابینائی میں بہت دیا، جن کی نظریں ختم ہو چکی تھی، جن کی نظریں کمزور ہو چکی تھی، جن کی نظریں بیٹھ گئی تھی، جن کی یادداشت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ محدثین کے تجربات میں نے اس دعا کو اللہم انی اسألک ولی بہت زیادہ دیا۔ اس کی ترتیب میں یہ بتایا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے، اور ایک تسبیح اس دعا کی گڑ گڑا کر پڑھیں۔ اللہ کا نام اور اعمال دھیان اور توجہ سے، جتنا دھیان ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کے کمالات، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے، اور اپنے ہر مسئلے کا جو بھی مسئلہ ہے اس میں تصور کرتے ہوئے یہ آپ دعا پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگیں۔ روز ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، دن کے کسی وقت پاک صاف ہو کے یہ کر لیا۔ اور یہ مختلف روایات میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہ بتایا، اور جس نے کیا اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے مسائل حل کیے،
ان کی مشکلیں دور کی اور ان کی پریشانیاں دور کی۔ اب ایک اور موتی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں طاعون کی وبا آئی، طاعون کی بیماری پھیلی، سینکڑوں صحابہ، بڑی بڑی ہستیاں کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، بڑے بڑی ہستیاں۔ اور اس طاعون کی بیماری میں اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا میری امت میں یہ جو طاعون ہے دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا، میری امت کو یہ دشمن طاعون دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں کئی بار اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے حبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی نشاندہی فرماتی ہے۔ اور نام عمر جو ہے یہ جنات کا علاج ہے، نام عمر جادو کا علاج ہے، نام عمر نظر بد کا علاج ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کے کمالات، فوائد عرض کروں گا کہ نام عمر میں کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ اب ایک اور موتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا کہ اپنے غیر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جب آپ نے دونوں کے مقدمے کو غور سے سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ یہودی اتنا خوش ہوا کہ اسلام کتنا کھرا، سچا اور حق مذہب ہے۔ اور وضاحتاً ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے دور کے جو بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور آپ کے ہر خطبے میں وہ اقضاہم علی، آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک لفظ سنتے ہیں، وہ اقضاہم علی، قضاء علی کے پاس ہے، فیصلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکل ترین فیصلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ لیتے تھے، اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے سینے کو نور سے اور روحانیت سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، اور خود حضرت عمر بھی اور سارا مجمع بھی اش اش کر اٹھتا تھا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں، ہر اللہ اور اس کے حبیب کا ماننے والا یہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو غیر مسلم کے حق میں ہی کرے گا۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراہ گاہ میں چھوڑ دیا۔ عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا۔ بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی۔ پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے تنزیہ انداز میں فرمایا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چراؤ، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو پانی پلاؤ، یعنی تمہارے نوکر ہیں۔ اور فرمایا اے عبداللہ اسے بیچ کر جس قیمت میں تم نے خریدا تھا اپنے پاس رکھ لو، منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ واہ، انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع کیا اور اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم انسان تھے، کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے سبق چھوڑے ہیں۔ اب ایک اور انصاف دیکھیے، شاہ روم کا قاصد آیا، حضرت عمر کی زوجہ نے، آپ کی بیگم نے بیت المال سے 1 درہم قرض لے کر اس کی خوشبو خریدی، اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہ روم کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا۔
बादशाह की बीवी ने उसी बोतल को इत्र से खाली करके उसमें जवाहरात डालकर वापस हज़रत उमर की बीवी को हदिया भेज दिया। आपकी बेगम के पास जब पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तमाम जवाहरात निकालकर फर्श पर बिछा लिए और पूछा ये क्या है, तो उन्होंने सारा माजरा बयान किया। आपने उन तमाम जवाहरात को बाजार में फरोख्त कर दिया। उनकी कीमत में सिर्फ 1 दिनार बीवी को देकर बाकी रकम सारी बैतुल माल में जमा करा दी। हुक्मरानों, और कितने बड़े हुक्मरान, 3 बर-ए-आज़म के हुक्मरान थे, 3 बर-ए-आज़म, और 3 बर-ए-आज़म के हुक्मरान की सूरत हाल यह है कि उनके मिजाज में इतनी बड़ी एहतियात और इतनी बड़ी कैफियत कि वो अपने आप को इस एहतियात से लेकर चलाते थे। अब एक वजीफा और एक अमल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसर रूम ने एक खत लिखा। रूम के बादशाह ने, सुपर पावर थे कैसर और किसरा। कैसर रोम, किसरा ईरान, सुपर पावर थी। खत लिखा कि मुझे दायमी दरसर से निजात के लिए आपके पास कोई दवा हो तो भेज दें। आपने एक टोपी भेज दी। शाह रूम जब उस टोपी को पहनता तो दरसर खत्म हो जाता, जब उतारता तो दर्द फिर शुरू हो जाता। आखिर उसने टोपी को खोला तो उसमें से एक कागज निकला, जिस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आप भी लिख लें, और मैंने ये अमल कई लोगों को बताया। सिर्फ एक बार लिखना है और इसके हर्फ जुदा रखने हैं, बा इलैदा, सीन इलैदा, मीम इलैदा। बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ हैं, तो मैं इसकी तासीर को ज्यादा करने के लिए एक अमल बताया करता हूं। बा को 19 बार लिखें, सीन को 19 बार लिखें, मीम को 19 बार लिखें, फिर इस तरह अलिफ, लाम, अल्लाह, हर हर्फ को 19 बार लिखें जुदा जुदा। फिर अर रहमान है, उसका अलिफ इलैदा, लाम इलैदा, उसकी रा इलैदा, मीम इलैदा, नून इलैदा। अर रहीम है, जुदा जुदा लिखें, हर हर्फ को 19 बार। ये छोटा सा नक्श बना लें। दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमजोरी, दायमी नजला, नजर की कमजोरी और पुराना दर्द सर्द, किसी भी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जहनी दबाव, असाबी खिंचाव या किसी बीमारी की वजह से अगर है तो बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत कमाल चीज है। इस तावीज की आप सबको इजाजत है और आप किसी को बना के दे दें, इजाजत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान है। हमारे पास तो असहाब रसूल और आले रसूल और औलिया सुलह का फैजान, हमारे अकाबिर का फैजान है, और हम सब के सब इसको बांटने वाले हैं। एक अनोखी बात जो मैं आपको अर्ज करूंगा, ये तावीज की बात तो मैंने इजाजत भी दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कूफा के गवर्नर हजरत साद बिन अबी वक्कास को फरमान भेजा कि नजला की कमान में इराक के शहर हुलवान पर एक लश्कर भेजे और 300 सवार दे दिए। मुसलमानों को फतह हुई, माले गनीमत हासिल हुआ। हजरत नजला सामान लश्कर समेत वापस आ रहे थे। रास्ते में नमाज असर का आखिर वक्त हो गया और सूरज गुरूब होने के करीब हुआ था। तो आपने कैदियों और माले गनीमत को वहां रखा, अजान दी, शुरू की, असर की अजान शुरू की। जैसे आपने अल्लाहु अकबर फरमाया तो अचानक पहाड़ में से आवाज आई, ए नजला, तूने अल्लाह की खूब अजमत बयान की। और जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पहाड़ से आवाज आई, ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बिशारत हजरत ईसा ने दी थी, उन्हीं की उम्मत पर क़यामत कायम होगी, यानी वो आखिरी रसूल होंगे। फिर आपने हय्या अलस सलात तो फरमाया मुबारक हो, जो नमाज की तरफ चलकर गया और पाबंदी की। हय्या अलल फलाह, तो आवाज आई, जिसने उसे मान लिया वो वाकईतन कामयाब हो गया। और आखिर में जब आपने अल्लाहु अकबर
لا الہ الا اللہ تو آواز آئی ہے نزلہ تم نے اخلاص کی تمام منازل طے کر لی اور اللہ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اذان ختم ہو کے سیدنا نزلہ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے بندے تم پر اللہ رحم فرمائے تم کون ہو؟ جن ہو، انسان ہو، کوئی فرشتے ہو یا کوئی اللہ کا پوشیدہ بندہ؟ تیری آواز تو ہم نے سنی ہے، اے اللہ کے بندے اپنا چہرہ ہی دکھا دے، ہم نبی آخر زمان کے ساتھی اور حضرت فاروق اعظم کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی پھٹی، ایک شخص باہر نکلا، اس کا سر اور داڑھی بہت سفید ہو چکے تھے، اس نے صوف کا لباس یعنی موٹے دھاگے کا، اونی دھاگے کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی صوف سے صوفی ہوتا ہے۔ اس نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا میرا نام ذریت بن برشملہ ہے، میں اللہ کے پاکیزہ بندے حضرت عیسیٰ بن مریم نے مجھے پہاڑ میں ٹھہرایا تھا ان کی طرف سے ٹھہرا ہوا ہوں، ان پاکیزہ بندوں کی طرف سے، اور آسمانوں سے وہ دوبارہ جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو میرے زندہ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ لوگ حضرت امیر المومنین کو جب خدمت میں پہنچے تو انہیں میرا سلام عرض کریں اور یہ عرض کریں کہ اے عمر حکومت کو سیدھا رکھیں، لوگوں کے قریب رہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اے عمر جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں پھر دنیا سے چلے جانے میں عافیت سمجھیں۔ کون سی باتیں؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، مرد مردوں سے، عورتوں عورتوں سے۔ دوسرا، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگے، یعنی اپنا نسب بدل دیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے حس نسب والا کہنے لگے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ غلام دوسروں کو خود کو آقا کی ملکیت بنائیں۔ اگلا، جب چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کرے۔ اور نمبر 4، نیکی کو حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے۔ اور نمبر 5، مال و دنیا کمانے کے لیے علم حاصل ہو۔ اور نمبر 6، بارشیں کثرت سے ہوں۔ اور نمبر 7، اولاد وبال جان بن کر اللہم صلی علی محمد وطرز علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ اس کا ورق کہیں رہ گیا ہے، اولاد وبال جان بن کر اپنے والدین پر مسلط ہو جائے، اور جب حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے، حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے، اور جب گناہ کر کے اس پہ اترایا جائے تو امت سے میرا پیغام دے دینا، سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا اور پھر ہمیں کبھی نہ ملا۔ اس شخص نے وہ باتیں کہی ہیں جو حقائق اور دنیا کی اصلی حقیقتوں پر مبنی باتیں ہیں، ساری کی ساری۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سچ ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور اگر اللہ حفاظت فرمایا آئندہ تو شاید ایسا اور نہ بڑھ جائے۔ اب ایک اور واقعہ سنیے اور نام عمر کی تاثیر دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی کی ایک جن سے ملاقات ہوئی، دونوں میں کشتی ہوئی، تو رسول اللہ کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا، دوبارہ لڑائی ہوئی، پھر وہ جن ہار گیا۔ صحابی نے بڑے حیرانگی سے جن سے پوچھا تم اتنے بڑے لاغر اور کمزور ہو، تمہاری کلائیاں کتے جیسی ہیں، کیا سارے جنات ایسے ہوتے ہیں یا تم ہی ایسے ہو؟